صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 183 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سویا، ام المومنین ہے، فرماتے ہیں کہ میں رات کو بستر کے عرض میں سو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر کے طول میں یعنی اس کی جو ہے وہ لمبائی میں سوئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو آدھی رات کا ٹائم تھا یا آدھی رات سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم تھا یا تھوڑا سا بعد کا ٹائم تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اٹھ کے اپنے چہرے سے نیند کے اثرات ختم کرنے لگے، اور ساتھ ہی اسی حالت میں ہی سورہ آل عمران کی کچھ آیات تلاوت کی، آخری 10 آیات اسی حالت میں ہی بستر سے اٹھ کے تلاوت کی، اور تلاوت کر کے اٹھے۔ ایک جگہ پہ جو ہے وہ پانی کا انتظام تھا، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، جا کر اچھی طرح سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی، پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، 2 پھر اس کے بعد 2 پھر اس کے بعد 2، اور یہ ٹوٹل ملا کے 6 دفعہ 2 رکعت نماز ادا کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے نماز وتر پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد سو گئے، اور جب مؤذن نے اذان کہی آپ پھر اٹھے اور ہلکی پھلکی 2 رکعتیں پڑھ کے آپ نماز فجر کی جو ہے وہ ادائیگی کے لیے مسجد میں آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز پڑھتے تھے اس کے خشوع و خضوع کا بھی ذرا اندازہ کیجئے، کتنے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی آپ کی رات کی جو نماز تھی اس کو پڑھنے کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 آیتیں جب پڑھ لیں گے، 100 آیتیں پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن جب 100 آیتیں پڑھیں تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلاوت کو جاری رکھا۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید سورہ بقرہ کی تلاوت 1 رکعت میں کر کے اس کے بعد رکوع کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ مکمل پڑھ دی۔ سورۃ البقرہ مکمل کر کے کہتے ہیں کہ میرے یہ ذہن میں تھا کہ اب آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن آپ رکوع میں نہیں گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سورہ النساء کی تلاوت شروع کر دی۔ سورہ النساء بھی مکمل تلاوت کر دی۔ اب میں نے کہا کہ اب چلے جائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی نہیں رکے، سورہ آل عمران کی بھی تلاوت کر دی۔ 3 سورتیں ایک ہی رکعت میں قیام میں کھڑے کھڑے تلاوت کر دی۔ اس کے بعد رکوع کیا تو رکوع کی کیفیت یہ تھی کہ جتنا وقت قیام میں لگا تھا اتنا وقت ہی رکوع میں لگا۔ اتنی لمبی نماز اور اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ اتنا وقت ہی رکوع میں لگا۔ پھر جب رکوع سے اٹھے، رکوع سے اٹھنے کے بعد جو آپ کا قیام تھا وہ بھی اتنے ہی وقت کا، پھر سجدے میں بھی قیام جتنا وقت لگا۔ یہ 1 رکعت کی بات ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح جو ہے وہ ٹوٹل 12 رکعتیں 2 کر کے اور ایک بعد میں پڑھ کے ٹوٹل 13 رکعت ادا کی ہے۔ اور اس کے بعد ہر رکعت میں ایک سورت، اور ایک بڑی سورت، چھوٹی نہیں، سورۃ ناس فلق کی بات نہیں میں کر رہا، ہمیں تو آتی ہی ایک سورت ہے نا، ہمیں تو آتی ہی سورۃ الاخلاص ہے۔ جب بھی ہم نے نماز پڑھنی ہے صرف سورۃ الاخلاص ہی پڑھنی ہے۔ یہ بات بری نہیں ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر رکعت میں پڑھی جائے یا ہر نماز میں پڑھی جائے، پڑھی جا سکتی ہے، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن ہمیں کوئی اور آتی نہیں ہے، ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اس کو پڑھنے کا اجر و ثواب زیادہ ہے لہذا اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی اور صورتیں آتی نہیں ہوتی، ہم 1-2 صورتیں چھوٹی چھوٹی ہم نے یاد کی ہوئی ہیں اور انہی کو ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ ذرا اس نبی کو بھی دیکھیے جو ہمارے پیغمبر اور رسول ہیں، ان کی عبادت کا معمول دیکھیے۔ اور پھر جب آپ تلاوت کرتے تو تلاوت کا انداز یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید ختم ہو گیا، ہم نے اس کے لیے محافل کا اہتمام کیا تھا کہ ایک ہی رات میں اس کو ختم کرنا ہے جی۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے، ایک آیت پہ غور کرتے، جو آیت سوال کرنے والی ہوتی وہاں پہ رکتے اور سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے، جو آیت تسبیح والی ہوتی وہاں پہ رکتے سبحان اللہ پڑھتے، جو آیت پناہ مانگنے والی ہوتی وہاں پہ رکتے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے اس عذاب سے۔ ہر آیت اس طرح اتنا جو ہے وہ انوالو ہو کے آپ جو ہے وہ عبادت کرتے تھے اور قرآن مجید کی آیات کو اس طرح پڑھتے تھے۔ سیدنا عوف بن مالک جو ہے وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا تو آپ نے پہلی رکعت کے قیام میں سورہ بقرہ پڑھی. دوران قرات جب آپ کسی رحمت والی آیت پر پہنچتے تو وہاں ٹھہرتے اور اللہ سے رحمت طلب کرتے. جب عذاب والی آیت پر پہنچتے تو وہاں بھی ٹھہرتے اور اللہ کے عذاب سے اس کی پناہ طلب کرتے. پھر آپ نے قیام کے برابر ہی رکوع کیا اور رکوع میں بھی آپ جو ہے وہ اسی طرح پڑھتے رہے سبحان ربی العظیم. اس کے بعد آپ نے قیام ہی کے برابر سجدہ کیا اور سجدہ میں بھی وہی ذکر کرتے رہے جو کہ آپ نے جو ہے وہ رکوع میں کیا تھا. اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے سورہ آل عمران پڑھی. پھر اس طرح باقی دو رکعتوں یعنی تیسری اور چوتھی میں بھی ایک ایک سورت پڑھی ہے, بڑی بڑی صورتیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات صرف ایک ہی آیت میں نماز پڑھ لیتے اور اس آیت کو مسلسل پڑھتے رہتے. ایک حدیث میں ہے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے, اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا رکوع, اتنا لمبا سجدہ اور اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز شروع کر دی, رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی جو ہے وہ نماز پڑھی کہ میرے دل میں کچھ تھوڑا سا برا خیال آیا. اصحاب نے پوچھا آپ کے ذہن میں کیا برا خیال آیا؟ فرماتے ہیں کہ میرا یہ دل کیا کہ میں بیٹھ جاؤں. اتنی لمبی عبادت ہوتی کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے, پاؤں مبارک سوج جاتے کھڑے ہو کے. ہم میں سے کون کو اتنی عبادت کرتے ہیں؟ یہ ہمارے نبی اور رسول کا عمل ہے جن کے ہم امتی ہیں, اتنی لمبی عبادتیں کرتے. اصحابہ کرام آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے فرماتے افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں جس نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے, جس کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں, یا جس نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہیں, کیا اب میں اس کے شکرانے کے طور پر یہ کام نہ کروں؟ اور ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں دن رات میں, ذرا دیکھیں, اور ہم اس کا کتنا شکریہ بجا لاتے ہیں, ذرا اس کو بھی دیکھیے. اور ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے نبی اور رسول ہیں, ان کی حالت دیکھیے جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف, اس کے باوجود اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی اتنی قدردانی, اتنا شکریہ کہ آدھی رات سے زیادہ وقت نفلی عبادت میں ہی گزار دیتے.